اس کے طبیعت پہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف جانا بہت گراں گزرتا ہے اس کو، تو جس کی عادت نہیں ہے نماز پڑھنا، کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ نیکی کے جتنے کام ہیں، روزہ رکھنا، اس کے اندر ایک طبیعت کے اندر بہت گھٹن سی محسوس ہوتی ہے کہ کیا بندہ اپنے آپ کو یہ تکلیف کے اندر سارا دن اور شدت کے اندر مبتلا کیے رکھے۔ صدقہ و خیرات کرنا ہے تو پھر بھی دل کے اندر یہ خیال اور وسوسہ تو ضرور آتا ہے کہ مال میں نے اتنی محنت سے جمع کیا تھا، اب کیوں دے دوں۔ اسی طرح کسی بھی برے کام سے بچنا ہے تو دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام کیا جائے، لیکن بچنا اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں روکا ہوا ہے، اگر نہیں روکیں گے اسے تو پھر اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہت سارے نیکی کے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن فقط اس لیے کہ اگر نہ کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کام سے نہ رکے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں، مثلا ہمیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اس مصیبت کا سامنا کرتے وقت ہمارے دل کے اندر جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں، یا بعض اوقات ہماری زبان پر کلمات بھی جاری ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک میں ہی رہ گیا جسے اتنی مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ تو یہ ساری پریشانیاں اور ساری جو الجھنیں ہیں، ان کا ایک اللہ رب العزت نے علاج بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم کسی کا حق اس لیے نہیں مارتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی کے کام کرتے ہیں اور برائی سے رک جاتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک مومن ہونے کے لیے اللہ کا خوف ہونا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، اور ایمان کامل اللہ کے خوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم دوسرا رنگ دے رہے جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر عطا فرمایا، وہ کیا ہے کہ ہم نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، نہ پڑھی، ہم اس لیے پڑھیں کہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، ہمیں خالق کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اس لیے نہیں کہ اس کے عذاب سے ڈر کر ہم برائی کے کاموں سے رک جائیں، بلکہ اس لیے کہ خالق کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی ہے، میرا مالک یہ چاہتا ہے، اس لیے میں اب کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، برائی کی طرف جاؤں گا نہیں۔ تو جب انسان کا یہ ذہن بن جائے گا، نظریہ بن جائے گا کہ نیکی کا کام اس لیے کہ مجھے میرے اللہ سے محبت ہے، برائی کے کام سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ مجھے میرے اللہ سے محبت ہے، تو پھر جتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے وہ اس کا سامنا اس لیے کرے گا کہ یہ اس کی دی ہوئی ہے جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ مثلا انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بس ٹوٹ جاتا ہے، تو اب وہ بندہ جس کے دل کے اندر یہ تصور نہیں ہے اللہ کی محبت کا، تو وہ اس کی کیفیت اور ہوگی، اور جس کے دل اور دماغ کے اندر یہ تصور ہے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کو اللہ کے ساتھ محبت بھی ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی، بڑے سے بڑی مصیبت بھی آ جائے وہ اس کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ آئی کس کی طرف سے ہے، میرے خدا کی طرف سے آئی ہے۔ تو ہم یہ جو ہماری طبیعت کے اندر گھٹن پیدا ہو جاتی ہے کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے، برائی کے کاموں سے بچنا بہت مشکل نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت الہی کے اندر کامل نہیں ہے، دلوں کے اندر اللہ کی محبت راسخ نہیں ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، جو بندہ تیرا محبوب بن جاتا اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا دو علامتیں ہیں اس کی، ایک تو یہ ہے کہ میں اسے اس کی خواہشات کے اوپر کنٹرول عطا کر دیتا ہوں، کبھی بھی وہ اپنی خواہش کی اتباع نہیں کرتا، جب بھی اتباع کرتا ہے وہ میرے حکم کی اتباع کرتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ میں اس کے دل کے اندر اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں، جب میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں پھر وہ پوری کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچے تو پھر بھی وہ شکر ادا کرتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کوئی خوشی میسر آئے تو پھر بھی وہ شکر ادا کرتا ہے۔